وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 36 سے بیان ہے۔ اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آگے فرمایا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، پس کافروں کے لیے عذاب ہو اس عظیم دن میں پیش ہونے پر۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم آج کے دن کھلی ہوئی گمراہی میں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں اور ایمان نہیں لا رہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک ہم ہی زمین اور ان کے وارث ہیں جو اس پر ہیں، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو آج آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک کا بیان ہے، 40 تک کا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی رب ہے ہی نہیں، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے ہی نہیں، پھر تم اسی کی عبادت کرو صرف۔ اور اللہ کے جو بھی احکامات نازل ہوئے وہ میں نے تمہیں دے دیے، اور یہ ایسا اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ تو ایسا سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت میں لے کر جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے۔ تو اب اس بات کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق اصل میں صرف یہود و نصارہ میں اختلاف رائے نہیں تھا، بلکہ خود عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہو چکے ہوئے تھے، کئی فرقے تھے۔ آگے فرمایا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بس کافروں کے لیے عذاب ہو اس دن میں پیش ہونے پر۔ تو اب حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق صرف یہود اور نصارہ کے درمیان میں آپس میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ خود عیسائیوں کے درمیان میں بھی آپس میں اختلاف تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور میں نے اس کا پیچھے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا پچھلی آیات کے اندر جو ان سے ہے۔ تو مفسرین نے جو ہے وہ ان کے اختلاف کو بیان بھی کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو اب بنی اسرائیل ایک جگہ اکٹھے ہوئے تاکہ وہ آپس میں
کوئی فیصلہ کر سکیں جون سے، تو اب وہ آپس میں جب ایک تبادلہ خیال یا ڈسکشن کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے میں سے 4 صاحب علم لوگوں کو چنا. تو ان میں سے جو ایک گروہ تھا اس نے کہا کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں مسیح کی حقیقت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا اصل میں وہ خود خدا تھے. وہ تو خود خدا تھا جو ان کی شکل میں زمین پر اترا تھا. اس نے جس کو چاہا زندہ کیا اور جسے چاہا مار دیا اور پھر وہ آسمان کی طرف چلا گیا. اور یہ وہ فرقہ تھا جس کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے. اب باقی تینوں جو عالم تھے صاحب علم انہوں نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود خدا تھے اور خدا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اترا تھا، ان کے وجود میں اترا تھا. اب ایک دوسرا عالم اس نے کہا نہیں دیکھو تم غلط کہہ رہے ہو، اصل میں اب اس کے بھی ماننے والے لوگ تھے. اس نے کہا اصل میں وہ خدا نہیں تھا، اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو خدا کے بیٹے تھے، وہ خدا کا بیٹا تھا. اور یہ جو لوگ ہیں ان کو نستوریہ کہا جاتا ہے جون سے، تو ان کو بھی باقی لوگوں نے جھٹایا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. اب تیسرے عالم نے جو تیسرا صاحب علم ایک گروہ تھا جنہوں نے اپنے اندر سے ایک عالم کو جون سے چنا تھا جو ان کی نمائندگی کرے، تو اس نے کہا نہیں اصل میں وہ 3 میں تیسرا تھا. انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یعنی خدا یا ان کا نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک خدا نہیں تھا، یہ 3 خدا تھے، 3 خدا تھے. تو ان میں جو تیسرا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جون سی ہیں، یعنی وہ 3 تھے جون سی ہیں. تو اور اس فرقے کو اسرائیلی فرقہ کہا گیا جون سے اسرائیلیہ. اچھا اب جو چوتھا عالم تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ سب باتیں غلط ہیں اور اصل چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح جو ہیں یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے اور یہی وہ فرقہ ہے جو بالکل صحیح تھا. اور 19ویں مفسرین لکھتی ہیں کہ 19ویں صدی کے بعد جو یورپ کے بھی جید علماء تھے ان کا رجحان اسی آخری نظریے کی طرف مڑ گیا. یعنی وہ آخری نظریہ جو آخری چوتھا ایک فرقہ جو یہ تھا جنہوں نے کہا نہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور 19ویں صدی سے یورپ کے جو علماء تھے ان کا بھی نظریہ کچھ یہی ہو گیا جو ان سے فار ایگزامپل کہ ڈیوڈ فریڈرک سٹراس کی کتاب لائف آف جیزس کے اندر اور ایک کتاب ارنسٹ رینن کی جون سی ہے حیات مسیح جون سی ہے، اس کے بعد عیسائی حلقوں میں اس نظریے کو بے پناہ شہرت حاصل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نہ تو یہ کہ وہ خود خدا ہیں اور نہ یہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہیں اور نہ یہ کہ وہ 3 خدا ہیں. جب بی بی مریم بھی کو بھی خدا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہہ دیا اور ایک خدا کو ویسے خدا کہہ دیا جن سے. یہ اس عقیدے کی جنسی نے اس نظریے کو شہرت حاصل ہوئی. تو اب مسیح جون سے یہ دوسرے اور ان لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے اندر اب ایک فرقہ یہ بھی آیا، انہوں نے کہا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، اللہ کے بندے اللہ کے رسول تھے، لیکن انہیں اللہ کی قوت اور شہود کی معرفت اوروں سے زیادہ تھی. فار ایگزامپل انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے اندر لکھا گیا کہ this implied that Jesus was a man like other men but with a heightened awareness of the presence and power of God. یعنی وہ لوگ بھی کچھ اس عقیدے کی طرف آ گئے جن سے کہ نہیں وہ خدا نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے جن سے اور انسانوں کی طرح انسان تھے.
تو اب یہ جو فرقہ بندی، یہ جو عیسائیوں کے اندر کچھ فرقے ہو گئے، یہ ایک یہودی تھا بولس نام کا، جس کی وجہ سے یہ فرقے ہوئے کہ ایک عیسائی نے کہا جن سے کہ نہیں وہ خدا ہیں، دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ تو 3 خدا ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں کے اندر بے شمار فرقے چلتے ہیں، کیتھولک، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ وغیرہ جن سے، جیسے ہمارے اندر سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ چلتے ہیں، اسی طرح کرسچنس کے اندر بھی یہ 3 تو بڑے فرقے میں نے آپ کو یہ بتا دیے، کیتھولک، میتھوڈسٹ اور بیپٹسٹ جن سے۔ تو اس نے یہ گمراہی پھیلائی، جس کی وجہ سے عیسائیوں کے اندر یہ مختلف جنس ہیں فرقے ہو گئے۔ آگے فرمایا اسمح بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، یعنی اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے، کتنا، یعنی قیامت کے دن، جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں۔ قیامت کے دن جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی جو وعیدیں ان کو نہیں سنا، تو اس دن کا ان کا دیکھنا اور اس دن کا ان کا سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، قطعاً بھی اس دن کافروں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میں یہ کلام ان کو ڈرانے کے طور پر تھا کہ اس دن وہ اپنے متعلق ایسی ہولناک باتیں سنیں گے اور خوفناک اور دیکھیں گے جن سے ان کا دل پھٹ جائے گا۔ تو اس دن کا ان کا دیکھنا، اس دن کا ان کا سننا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن آج دنیا میں ظالم کھلی گمراہی میں نہ حق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حق سننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حق بولنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بہرے اور اندھوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بھی مانتے ہیں، معبود ٹھہراتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ حضرت اس کے باوجود وہ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے زمانے کے کافروں کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیں۔ محبوب جو آپ کے زمانے میں کافر ہیں نا، ان کو ڈرائیں اس دن کے عذاب سے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کرنے سے ڈریں۔ کیونکہ یہ تبلیغ کا طریقہ کہیں پیار سے، کہیں محبت سے، کہیں ڈرا کے، کہیں دھمکا کے، کہیں خوف دلا کر، کہیں ڈرا کر، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑنے سے ڈریں۔ اور یوم حسرت یہ قیامت کا دن ہے، کیونکہ کافروں کو قیامت کے دن اس بات کا علم ہوگا کہ ان کے لیے جنتیں بنائی گئی تھیں، لیکن فقط ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ جنتیں مومنوں کو دے دی گئیں۔ یعنی جو انعام اور اکرام ان کے لیے رکھا گیا تھا، کاش وہ ایمان لے آتے، وہ کہیں گے، سوچیں گے، مگر چونکہ وہ ایمان نہیں لائے اس لیے وہ جنتیں اور وہ انعام و اکرام مومنوں کو دے دیا جائے گا اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ پھر انہیں جنت کو دیکھ کر حسرت ہوگی ان کو۔ حضرت ابو ہریرہ
بیان کرتے ہیں، ایک حدیث ہے مسند احمد شریف کی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سب اہل دوزخ جنت میں اپنا گھر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا، یعنی ان کو حسرت ہوگی۔ یہ اس حسرت کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، یعنی جب دوزخی جنت میں اپنا گھر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا، یعنی اب اس کاش کے اندر ان کو ایک حسرت ہوگی۔ اور جب سب اہل جنت دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے تو کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یعنی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم دوزخ میں ہوتے، اور وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم جنت میں ہوتے۔ یعنی ان کا دیکھنا ان کے لیے باعث شکر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا مگر جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے وہ جنت میں اپنا جگہ اور مقام کو دیکھ لے گا کہ اگر وہ نیک کام کرتا تو پھر وہ بھی اسی جگہ پر ہوتا تو اس کو حسرت ہوگی۔ اور کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ اگر وہ برے کام کرتا، یعنی اس کی شکر کی جو کیفیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، موت کو سرمئی مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور پھر ایک منادی ندا کرے گا اے اہل جنت، تو وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ وہ جو سرمئی رنگ کا ایک مینڈا لایا جائے گا اور منادی کہے گا اہل جنت تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اس کو پھر وہ ندا کرے گا، وہ کہے گا اے اہل دوزخ، تو وہ بھی گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور ان سے پوچھے گا بتاؤ تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم بھی پہچانتے ہیں، یعنی ہاں پہچانتے ہیں یہ موت ہے، اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے اور پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر وہ منادی کہے گا اے اہل جنت اب دوام ہے موت نہیں ہے، اور کہے گا اے اہل دوزخ اب دوام ہے اور موت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہی والی آیہ کریمہ پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں اور ایمان نہیں لا رہے۔ آگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی زمین اور ان کے وارث ہیں، جو اس پر ہیں اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، سب ہماری ہی طرف۔ اب گناہگاروں کے لیے، گناہگاروں کو ڈرایا جا رہا ہے یا ان کو ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہیں، نافرمانوں نے، گناہگاروں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بھی حکم نازل فرمائے تھے ان کی شرم اور حیا یا احساس یا ان پر عمل نہیں کیا ان کے اوپر، تو قیامت کے دن انہیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ ان قریب قیامت والے دن وہ سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں جنہوں نے اس کے نازل کردہ احکامات کی کوئی شرم حیا یا احساس نہیں کیا، اور اسی کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، جس کے جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو جزا دے دی جائے گی۔
اب جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو نافرمان ہیں یا جو اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کی جزا ہوگی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو نہایت خوفناک اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، ان عذاب کی وادیوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ابھی وقت ہے، سانس باقی ہیں، ہمیں معلوم ہے ان قریب ہم نے کسی کی بارگاہ میں پیش ہونے، آج ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آج، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کی اچھی جزا عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔